فرض کرے ایک انسان نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد برائی والا کام دوبارہ شروع کر دے، چوری کرنا شروع کر دے، حرام کمانا شروع کر دے۔ اسی طریقے سے ایک انسان روزے رکھے اور روزہ سارا دن روزہ رکھ کے مشقت کاٹے اور روزہ جیسے ہی کھلے دوبارہ غلط کام برائی کرنا شروع کر دے۔ اسی طریقے سے ایک انسان عمرہ حج کے لیے جائے اور وہاں جا کے چوریاں شروع کر دے یا واپس آ کے فوراً چوریاں شروع کر دے اور کوئی نماز نہ پڑھے۔ اس کی مثال ایسا انسان، ایسا مسلمان کو سوچ کے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہوگا کہ وہ یہ سب کام کیوں کر رہا ہے اور غلط کر رہا ہے؟ اگر آپ کی نیکی اور آپ کے اچھے کام، اگر آپ کے فرائض آپ کو فائدہ نہیں دے رہے عملی زندگی میں ٹھیک ہونے کا، تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ میں مثال کیوں دے رہا ہوں؟ اس مثال کو بتانے کا مقصد ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ایک ہیلدی فوڈ کھاتے ہیں، پروسیس فوڈ نہیں کھاتے، جنک فوڈ نہیں کھاتے، گھر والا اگر ہیلدی میل کھا رہے ہیں اور اس کے بعد فوراً کیا کرتے ہیں، آئس کریم، سافٹ ڈرنکس، میٹھا، کوکیز، بسکٹس، چاکلیٹس، اس طرح کی چیزیں کھانا شروع کرتے ہیں۔ ان کی مثال بالکل ان لوگوں جیسی ہے جو کہ پہلے ہیلدی فوڈ کھاتے ہیں گھر سے اور پھر ساتھ ہی اس کے ساتھ کچھ ان ہیلدی ملا کے کھاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ لوگوں کا وہ ہیلدی فوڈ جو کھا رہے ہیں اور ساتھ میں ملا کے پروسیس فوڈ یا ان ہیلدی فوڈ ملا کے جب آپ کھاتے ہیں، وہ آپ کی جو فائدہ آپ کو ہونا ہوتا ہے ہیلدی فوڈ سے، جو نیوٹرنٹس آپ کو ملنے ہوتے ہیں، وہ سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ روزمرہ میں مثال دیتا ہوں ان لوگوں کی جو لوگ اوبیس ہیں، موٹے ہیں، ان ہیلدی جن کا لائف سٹائل ہے، جن کی ویٹ بہت زیادہ ہے، ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ ہے، لائف سٹائل ڈیزیزز ہیں، ڈائبٹیز ہے، ہارمونل ایشوز ہیں، فزیولوجیکل ایشوز ہیں، ہارٹ، بلڈ پریشر، آٹو امیون ڈیزیزز، یہ سارے کے سارے اگر پرابلمز ہیں ان لوگوں کو، اور یہ ویسے تو سب لوگوں کو ہی اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کرنا چاہیے اپنی روزمرہ زندگی میں، اور اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ پروسیس فوڈ ہوتا ہے، جنک فوڈ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم بات زیادہ نہیں کرتے، ہم صرف اس پہ فوکس ہوتا ہے کہ ہماری ڈائٹ کلین ہو جائے، ہم ان پروسیس کھانا شروع کر دیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم بچوں کو، گھر کی فیملیز کو بڑے ہونے کی حیثیت سے گھروں میں یہ جو سافٹ ڈرنک، پیپسیاں، پیکج پروڈکٹ، لیز کے پیکٹ، نیسلے کی جوسز، کوکا کولا، پیپسی، آئس کریم جو بچوں کو دیے جاتے ہیں، کھلائے جاتے ہیں، اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے، اس کو بند کرنے کی طرف نہیں آتے، اس کو روکنے کی طرف نہیں آتے، اور ہم یہ سوچتے ہیں ہمیں کوئی فائبر ڈیٹاکس مل جائے، کوئی ایسی ڈائٹ پلان مل جائے جو کہ ہمیں ٹھیک کر دے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تو پہلے تو چیز یاد رکھیں کہ ہیلدی فوڈ کبھی بھی مقابلے میں نہیں ہوتا ان ہیلدی فوڈ کے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یہ چیز یاد رکھیں۔ جیسے کہ ایک نیکی کرنے والا شخص، ایک نماز پڑھنے والا شخص برائیوں سے بچا رہتا ہے، اسی طریقے سے ایک ہیلدی فوڈ کھانے والا جو انسان ہوتا ہے، جس کے میکروز پورے ہوں، جس کے پروٹین، کارب اور فیٹ پورے ہوں، وہ ان ہیلدی سے بچا رہتا ہے۔ اب ان ہیلدی سے آپ نے یہ نہیں کہ یہ جو پروسیس فوڈ ہے بچوں کو خاص کر کے، یہ میرا جو میسیج ہے ان والدین کے لیے ہے، ان لڑکوں کے لیے، ان لڑکیوں کے لیے بھی ہے جن کے گھروں میں یہ نارملائز ہو چکا ہوا ہے کہ پیکج پروڈکٹ ڈبوں کے اندر پڑی ہوتی ہیں، فریج کے اندر پیکج سافٹ ڈرنکس پڑی ہوتی ہیں، لیز پڑے ہوتے ہیں، اور وہ روزمرہ کا معمول بن گیا ان کو کھانا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ سب آپ کھا رہے ہیں، کبھی کبھی کھا رہے ہیں، اتنا افیکٹ نہیں کرتا آپ کو، لیکن اگر آپ کو اس کو ہیلدی سمجھ کے کھانا شروع کر دے بچہ اور آپ بھی، تو یہ سب سے خطرناک بات ہے۔ تو پہلے یاد رکھیں کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ ایک ہیلدی فوڈ کھائیں اور اس کے بعد آپ سافٹ ڈرنک پی لیں، وہی مثال ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد چوری کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ اپنا ڈائٹ کلین کر رہے ہیں، ایک باربیکیو کھاتے ہیں، تھوڑے سے رائس کھاتے ہیں، ساتھ میں ایک سیلڈ کھاتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں لاؤ بھائی سافٹ ڈرنک، لاؤ بھائی ڈائٹ ڈرنک، اس کے بعد پھر آئس کریم کے سکوپ پہ چلتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ مزے مزے سے میٹھے کھاتے ہیں، گلاب جامن ہم کھاتے ہیں، تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ہیلدی فوڈ جو اپنے باڈی کو دیا ہے اور پروسیس فوڈ ملا کے جب کھائیں گے تو اس کے فائدے ختم ہو جائیں گے۔ اور امیجن کریں
اور یہ اگین کبھی کبھی کھانا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کبھی شادی کے فنکشن میں اب ویک میں 1-2 دن بعد کھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ انجوائے کریں، لیکن روز ہفتے میں 3 سے 4 دفعہ یا 5 دفعہ اگر آپ کا میل باہر سے اور پروسیس چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ خطرناک بات ہے۔ امیجن کریں کہ جب آپ ایک پیزے کے بعد یا برگر کے بعد ایک سافٹ ڈرنک کے ساتھ فرائز کے بعد لیز کے بعد آئس کریم، اور آئس کریم کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی میٹھا، تو آپ کے جسم کے اندر کتنی تباہی مچتی ہوگی یہ آپ نے شاید کبھی اندازہ نہیں لگایا۔ اور وہ بچے جو obese ہیں، موٹے ہیں، یہ ان کے لیے ہے، یہ والدین کے لیے ہے، جو والدین خود بھی بیمار ہیں، خود بھی موٹاپے کا شکار ہیں، خود بھی موٹے ہیں، خود بھی انہیلدی لائف سٹائل کو اپنا رہے ہیں ہیلدی سمجھ کے۔ یہ سب سے خطرناک بات ہے کہ ایک انسان غلط لائف سٹائل کو ہیلدی سمجھ کے اپنانا شروع کر دے۔ کیسے کہ ساری رات جاگے، ساری رات کھائے، اور سب فیملی میں انہیلدی ہیں، بیماری ہیں، اور اس کو ٹرینڈ، فیشن یا کوئی بھی ایک جسٹیفائی کر کے اس لائف سٹائل کو اپنانا شروع کرتے ہیں۔ ایک فیملی کے اندر کوئی واک، کوئی ایکسرسائز، کوئی ایکٹیویٹی کا رواج ہی نہیں ہے، کہتے ہیں یار کیا کرنا ہے، بس کھائی جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے ایک غلط لائف سٹائل کو، غلط طریقے کو، غلط رویے کو، اور اس کو نارملائز کر لیا ہے اور غلط طریقے کو اچھا سمجھ کے اپنا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے گھروں میں جو فروزن آئٹمز آتی ہیں، جو پیکیج فوڈ آتے ہیں، کوکنگ کا رواج نہیں ہے، کھانا باہر سے ہی آنا ہے، ڈیلیوریاں باہر سے ہی ہونی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک غلط لائف سٹائل کو ایک نارملائز کر لیا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی بیماریاں مقدر ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کے ہاسپٹل لوگوں کے مقدر ہوتے ہیں، ایسے لوگ پھر بعد میں دوائیوں پہ، میڈیسنز کے اوپر، ہارمونل ایشوز کے اوپر، لائف سٹائل ڈیزیزز کے اوپر پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیوں کیا۔ اور ایسے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں پھر رو رہے ہوتے ہیں، ایسے جب اپنی ڈیزیز کوئی لگ جاتی ہے پھر پریشان ہوتے ہیں ہم کیوں ایسا کرتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو بیماریاں بھی لگ چکی ہوئی ہیں، ان کو پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں، ہوش نہیں آ رہی، عقل نہیں آ رہی کہ یہ کھانے ہماری زندگی میں کتنا بڑا امپیکٹ کر رہے ہیں اور اس سے ہمیں کتنا ہی نقصان ہو رہا ہے، لیکن وہ زبان، دل کے چسکے، ذائقے کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، یا اپنے انہیلدی لائف سٹائل کو نہ چھوڑنے کے لیے وہ اسی پہ بس ضد ہیں، اسی پہ جڑے ہوئے ہیں، اور اسی کی وجہ سے اپنے آنے والی نسل بھی تباہ کر رہے ہیں۔ اور ایسے فیملیز، ایسے گھروں میں، ایسے جہاں پہ لائف سٹائل اپنایا جا رہا ہے، فوکس کیا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے، تو کوشش یہ کریں سب سے پہلے کہ اپنے گھر سے شروع کریں۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے جو پروسیس آئٹمز پڑی ہیں فریج سے، اس کو نکال باہر کریں، اس کو کم سے کم کریں۔ اگر آپ یا بچہ کھا رہا ہے پروسیس، کو پتہ ہو کہ یہ انہیلدی ہے، بس یہ بھی ریلائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ آپ کو بہت زیادہ مسائل ہوں، وزن کے مسائل ہوں گے۔ اگر یہ ایک سٹیپ آپ کر لیتے ہیں کہ آپ ہیلدی کھانے کے بعد یا ہوم میڈ کھانے کے بعد کوئی پروسیس فوڈ نہیں کھاتے، اس کو بھی اوائڈ کریں۔ جس طرح آپ کوئی سافٹ ڈرنک ہر کھانے کے بعد پی لیتے ہیں، ہمارے ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آفر کی جاتی ہے کہ سافٹ ڈرنک پی لیں، کوشش یہ کریں کہ آپ اس کے بعد پانی آرڈر کر لیں، آپ سافٹ ڈرنک نہ پئیں۔ آئس کریم کا کبھی بھی کھانے کے بعد بالکل نہ کھائیں۔ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے، ویٹ زیادہ ہے، انہیلدی آپ کا لائف سٹائل ہے، وزن زیادہ ہے، آپ ایکسرسائز کریں، وزن کم کرنے کی کوشش کریں، تو کھانے کے بعد آئس کریم کھانے کے ساتھ، آئس کریم میل کے ساتھ سافٹ ڈرنک یا فرائز یا میٹھا، یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ آپ کی اس فوڈ کے اندر، جو ہیلدی فوڈ کے اندر جو کیلریز ہوتی ہیں، جو نیوٹرنٹس ہوتے ہیں، جو آپ کے جسم میں جا کے اس کو فائدہ دیتے ہیں، اس کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو ایک طرح سے جو آپ ہیلدی کھا رہے ہیں اس کا نقصان ہو رہا ہے، اس کا فائدہ نہیں آپ کو پہنچ رہا، اور دوسرا اوپر سے انہیلدی پروسیس آپ کے جسم میں جا رہا ہے۔ سوچئے اس بارے میں، بجائے اس کے کہ آپ ڈائٹ اور فائبر اور سپلیمنٹس اور ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنے سے ہمیشہ بھاگتے رہیں۔ اور امید ہے کہ یہ ویڈیو میسیج بہت سارے لوگوں کی عقلوں، سمجھ اور شعور کے اندر بیٹھا ہوگا، اور اس کو اڈاپٹ کیجئے، اور بلیو می کہ آپ اگر اس کو فالو کریں گے تو آپ کے ہیلتھ اور جسمانی، نفسیاتی، ذہنی اور بیماریوں سے آپ بہت زیادہ بچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔